امت مسلمہ کی موجودہ جو صورتحال ہے، اگر اس کو بغور دیکھا جائے تو حضور النور سید عالم نور مجسم شفیع معظم جان کائنات مفخر موجودات سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کا فرمان، آپ کی احادیث جو آپ نے آنے والے حالات کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، وہ حرف بحرف حق ہیں اور وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم ملت اسلامیہ کی اجتماعیت کو دیکھیں تو وہ پارا پارا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وجود قرار دیا، لیکن ہم ایک وجود نہیں رہے۔ آپ نے ہمیں ایک جسم قرار دیا، ہم ایک جسم نہیں رہے۔ اور پوری دنیا کے اندر اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جو حالت ہے، وہ ایک درد مند، ایک فکر مند مسلمان کے لیے بے حد بے چینی اور اضطراب اور کرب کا سبب ہے۔ اور جس کے دل میں درد نہیں، اس کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلسطین کے اندر اس وقت امت مسلمہ کے بچے بچیاں، عورتیں، جوان، بوڑھے کس طرح خون میں نہا رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو کہ جن کے پیٹ میں وقت پہ کھانا جا رہا ہے، جن کے گھر میں ان کے نفس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہلکا سا بس کم کر دیں، ٹھیک ہو جائے گا، ہلکا سا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کے گھر میں ان کی بنائی ہوئی خوشیاں مکمل ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا گھر ٹھیک ہے، ہمیں کیا خبر ہے اور ہمیں کیا پرواہ ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم سب اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ اور 57 اسلامی ممالک میں 1.25 ارب سے زیادہ اس وقت مسلمان ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں، لیکن ہم ان کو اپنے جسم کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو ہماری بے چینی، ہمارا اضطراب، ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی۔ اب تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعاؤں کے آخر میں فلسطینیوں اور کشمیریوں کا نام آ جائے، دعاؤں کے آخر میں برما شام کے مسلمانوں کا نام آ جائے، تو ہم بیماری سے شفا کی دعا پر تو آمین کہہ دیں گے، ہم روزی میں برکت کی دعا پر تو آمین کہہ دیں گے، ہم پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہماری ذات کے متعلق ہیں ان کے ٹلنے کی دعا پر تو آمین کہہ دیں گے، لیکن جب بات امت مسلمہ کی آئے، فلسطین میں ہونے والے مظالم کی آئے، تو پھر ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی کہ کیا دعا مانگی جا رہی ہے، اور ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ طویل دعا مانگ لیں، لیکن امت مسلمہ کے لیے طویل دعا مانگنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی یہ جو حالت ہے، یہ حالت کیوں ہوئی؟
اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج پوری ملت اسلامیہ کی یہ کیفیت ہے کہ یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، سکھ، بدھ مت، دہریے، ملحد، لبرل، یہ سب لوگ مل کر ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ مسلمانوں کو لوٹتے ہیں، آؤ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، آؤ مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، آؤ مسلمانوں کے بچوں کو خاک و خون میں تڑپاتے ہیں، آؤ مسلمان بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں۔ یہ سب دعوت دے رہے ہیں ایک دوسرے کو مل کر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو اگر سمجھ لیا تو امت مسلمہ پھر سے عزت حاصل کر سکتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف میں، اور دیگر محدثین نے بھی اس کو بیان کیا۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ امتیں تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں، یعنی دوسری امتیں یہودی، عیسائی، ہندو، مجوسی، پارسی، تمام عالم کفر، حضور فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں کہ آؤ مل کر کیا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے دعوت دیں جیسے کھانے کے لیے اپنے پیالے پر کھانا کھانے کے لیے لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ سارے مل کر مسلمانوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ جیسے پلیٹ میں کھانا موجود ہو سامنے تو اس کو کھانا کوئی مشکل تو نہیں ہوتا، حضور نے یہ مثال دی، اس کو کھانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، ایک سامنے تھالی موجود ہو، رکابی موجود ہو، پلیٹ موجود ہو، اس برتن کے قریب جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا اور بڑی آسانی سے لقمہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایسے وہ مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو فقال قائل، تو کسی کہنے والے نے عرض کیا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ کیا اس دن ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہم بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے کہ یہود و نصارہ ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ اپنا لقمہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا نہیں، اس دن تم تعداد میں کثرت سے ہوگے، تعداد کی کمی نہیں ہوگی۔ آج آپ اس بات کا مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ ہماری تعداد تو کم نہیں ہے، 57 اسلامی ممالک کے خطے تو مسلم امہ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ بھی جو کفر کی حکومتیں ہیں وہاں بھی مسلمان بہت بڑی بڑی تعداد میں بستے ہیں، لیکن باوجود اس کے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ تمہیں اپنا لقمہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر وجہ بتائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ
تم بہت ہوگے، تم کثیر ہوگے، لیکن تم سیلاب کے میل کی طرح ہوگے۔ جب سیلاب کا پانی بہتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، اس کے اوپر میل آ جاتا ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو بہا نہیں سکتا، خود بھی بجھ جاتا ہے، اور اس کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہوتی۔ میرے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تم سیلاب کے میل کی طرح ہوگے۔ تعداد تو بہت بڑی ہے اور اسلحے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، افواج کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، زمین کے خطوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، وسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عطا فرمائے ہیں۔ آپ پوری دنیا کا مشاہدہ کریں کہ جو ملت اسلامیہ کے حصے میں ممالک آئے ہیں وہ دنیا کی بہترین لوکیشن ہے، پانی ان کے پاس ہے، قدرتی معدنی وسائل ان کے پاس ہیں، اور ہر طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے۔ اس کے باوجود ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے سیلاب کا میل ہوتا ہے، اس کا جھاگ ہوتا ہے، ایسے۔ حضور پنور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تمہارا حال یہ ہوگا اور اللہ تمہارے دشمن کے دلوں میں تمہاری ہیبت نکال دے گا، دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا۔ تمہاری اتنی بڑی تعداد، جب تعداد زیادہ ہو تو دشمن کو رعب ہوتا ہے نا، فرمایا کہ تمہاری اتنی بڑی تعداد کے باوجود دشمن پر تمہارا رعب نہیں ہوگا، دبدبہ نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ تھے عید الفطر کے اجتماع میں، کتنے لوگ ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے اجتماع میں، کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، کتنے لوگ ہوتے ہیں حج کے موقع پر، لیکن اتنی بڑی قوت کے باوجود تمہارا رعب نکل جائے گا۔ تم ایٹمی قوت ہو مگر تمہارا رعب نکل جائے گا، تمہارے پاس اسلحہ ہے مگر تمہارا رعب نکل جائے گا، تمہارے پاس قدرتی وسائل ہیں تمہارا رعب نکل جائے گا، دنیا کے ذہین ترین افراد تمہارے پاس ہیں لیکن تمہارا رعب نکل جائے گا۔ سائل نے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، وہن۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا تو سائل نے پوچھا حضور وہن کیا ہے؟ اصل وجہ ہوگی وہن، جس کی وجہ سے کافروں کے دل سے مسلمانوں کا رعب نکل جائے گا، جس کی وجہ سے ہندوؤں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب نکل جائے گا، سکھوں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب نکل جائے گا، یہودیوں عیسائیوں پوری ملت کفر جو ہے اس کے دل سے رعب نکل جائے گا۔ تو اصل وجہ وہن ہوگی۔ تو پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو سبب بتایا اسے غور سے سن لیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، یہ ہے وہن۔ جب دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور دنیا کے اندر موت سے کراہت آ جائے گی تو بس پھر مسلمانوں کا دبدبہ، مسلمانوں کا رعب، ان کی ہیبت ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ یہود و نصارہ کے لیے ایک بہت تر نوالا بن جائیں گے، ایک آسان سا لقمہ بن جائیں گے، جس طرح وہ چاہیں گے وہ انہیں اچک لیں گے۔ آج ہزاروں میل کے فاصلے سے عالم کفر مسلمانوں کو دھمکاتا ہے
تو مسلمان حکمران ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے. صرف گھٹنے نہیں ٹیک رہے، اب تو وہ ان کے سامنے سجدہ ریزی کے لیے تیار ہو گئے. آج آپ دیکھیے عالم کفر ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے جس کی آبادی اور رقبہ کراچی شہر سے بھی کم ہے. اتنا سا اسرائیل ہے، لیکن آپ غور کیجئے 2.25 ارب مسلمان ہیں اور ایٹمی قوت بھی ہیں، اسلحے سے لیس بھی ہیں، ان کے پاس بڑی افواج ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے، موت سے کراہت کی وجہ سے ان حکمرانوں میں سے ایک بھی نہیں ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کر سکے. ان مسلمانوں میں سے ایک بھی نہیں ہے کہ جو کشمیر میں ہندو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کر سکے. اور جو کچھ شام میں ہوا اور ہو رہا ہے، جو کچھ لیبیا میں ہوا اور ہو رہا ہے، جو کچھ برما میں ہوا اور ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بلاد اسلامیہ کے اندر جس قسم کی سازشیں چل رہی ہیں، ایک تو ہے نا اجتماعی طور پر حملہ ہونا، اور انہوں نے ہتھیاروں کا استعمال کر کے وہاں تباہی پھیلا دی. اس کے علاوہ جو سازشیں وہ کر رہے ہیں ان سے بھی ہم آگاہ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور آئندہ مستقبل میں ان کے ارادے کیا ہیں. لیکن اس کے باوجود جرأت نہیں، اس کے باوجود ہمت نہیں، قوت نہیں، طاقت نہیں کہ ان کو جواب دیا جا سکے. وجہ کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت. اپنے منصب کو بچانا، اپنے عہدے کو بچانا، اپنی حکومت کو بچانا، اپنی خواہش نفس کو بچانا، اس میں حکمران مبتلا ہو گئے. اور ہم بھی حب الدنیا میں مبتلا ہیں کہ ہم نے دین پر دنیا کو فوقیت دی ہے، ہم نے اللہ رب ذوالجلال کے قرآن پر دنیا کی کتابوں کو فوقیت دی ہے، ہم نے نظام مصطفیٰ پر یہود و نصارہ کے نظام کو فوقیت دی ہے، ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر اپنے نفس کی خواہش کو فوقیت دی ہے. تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا کہ آج ہم اتنے رسوا ہیں کہ جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اسی طرح ہمیں برباد کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہن اس کا سبب ہے، عزیز دوستو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا اپنے اندر کہ ہمارے اندر وہن کتنا پایا جا رہا ہے. بزدلی ہے تو کیوں ہے؟ آج کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کلمہ بلند کرنا یہ کتنا مشکل ہے ہمارے لیے. ہم ہزار مفادات کو پیش نظر رکھ کے پھر دین کی کوئی ایک بات کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہم کتنی مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، نہیں ابھی بات نہیں کرنی. فرانس کا مسئلہ ہوا، اتنی بدترین گستاخی اور کفر کی اتنی بڑی جرأت ہوئی، لیکن بتائیے کوئی آواز تھی کہ جس نے مسلمانوں کی نمائندگی کی ہو اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کی بات کی ہو؟ حکمرانوں کے اندر کوئی ایسا تھا کہ جس نے فرانس کے اس ملعون کو کہا ہو کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا بدلہ ہم تم سے لے لیں گے، اور گستاخی کا بدلہ صرف وہی ہوگا جو رسول اللہ نے فرمایا ہے؟ کوئی تھا؟ نہیں تھا. اور ہم بھی اپنا وقت پاس کرتے رہے، گزارتے رہے، ٹائم پاس کرتے رہے. ایک کمزور آدمی کی حیثیت سے ہم نے ایک احتجاج کیا، بس ہماری قوت و طاقت ختم کر دی گئی، اور جو آواز اٹھی یہ حکمران اتنے ظالم بن گئے، اتنے جابر بن گئے کہ اگر کسی نے رسول اللہ کے حق کی بات کی
حضور کی عزت و شان کی بات کی اور گستاخ رسول سے بدلہ لینے کی بات کی تو انہوں نے اسی آواز کو دبا دیا، انہوں نے اسی پر ظلم و ستم کر دیا اور کہا خبردار، رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات نہیں کرنا، ہمارے مفادات وابستہ ہیں ان سے۔ یہاں تک کہ انہوں نے وہ رزق جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے اس کو بہانہ بنا لیا۔ یہ حب الدنیا ہے، کراہیت الموت ہے، یہ موت سے خوف زدہ ہیں۔ جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ جس نے پڑھ لیا اور جس کو دل اللہ نے پاک عطا فرما دیا، وہ بندہ پھر موت سے کراہت نہیں کرتا، بلکہ اس کو تو پتہ ہے کہ موت میرے اور میرے محبوب کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، جب یہ رکاوٹ ختم ہوگی میں اپنے نبی سے جا کر مل جاؤں گا، میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو جاؤں گا۔ کوئی ایک مسلمان بھی پوری اسلامی دنیا کے جو سربراہ ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پچھلے جتنے ہمارے زندگی گزر گئی، اس سے پہلے بھی 70 سال تو وطن عزیز پاکستان کو اس سے زائد ہو گئے، آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ایک بھی قوی آواز نہیں آئی عالم کفر کے خلاف، اور اب تو انہوں نے گستاخی رسول کا سلسلہ تسلسل سے جاری کیا ہوا ہے۔ ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ نہ جانے کب یہ کوئی بکواس کر دیں، کب یہ کوئی گستاخی کر دیں، اور پھر ہمیں ایک کاری زخم لگتا ہے۔ آج صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک یہ رہ گئے، اور وہ بھی الا قلیل۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آواز آئی نہیں، اور اگر کسی نے بات کی بھی ہے تو صرف اپنی عوام کے پریشر کو روکنے کے لیے کہ پہلے میں بیان دے دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کی جو صورتحال ہے وہ آج سے نہیں ہے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس طرح کا ظلم تو تسلسل سے وہ کر رہے ہیں۔ اب چونکہ سوشل میڈیا آ گیا تو لوگوں تک خبر جلد پہنچ رہی ہے، اس وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا پھر سوشل میڈیا پر ہی جنگ لڑ کے فارغ ہو رہے ہیں، مذمتیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ جو کارٹون بناتے ہیں سوشل میڈیا پر رونے والا، بس وہ کارٹون بنا کے کہتے ہیں جی ہمیں بڑا غم ہے۔ اگر یہ کہہ کر مسئلہ حل ہو جائے ہمیں بڑا غم ہے، اور حکمران یہ کہیں کہ جی ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ کب سے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ تو جب سے جو حاکم بنتا ہے 5 سال کے لیے وہ یہی کہتا ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ تم کہاں ساتھ کھڑے ہو؟ تم صرف اپنے نفس کے ساتھ کھڑے ہو، تم صرف اپنی مفاد والی زندگی کے ساتھ کھڑے ہو، تم صرف اپنے پیٹ کے ساتھ کھڑے ہو، اپنے دھندے کے ساتھ کھڑے ہو، بلکہ تم عالم کفر کے نمائندے بن کے کھڑے ہو، تم کفر کے ساتھ کھڑے ہو۔ تم کس کے ساتھ ہو؟ تم فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہو، کھڑے ہیں ہم یہاں کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہیں، کوئی نہیں کھڑا فلسطینیوں کے ساتھ، جھوٹ بول رہے ہیں صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ ایک بیان یہاں سے آ جائے گا، ایک بیان وہاں سے آ جائے گا۔ اگر ان میں کوئی دم خم ہوتا تو یہ فوجیں اتنا سب اسرائیل اور کافر تو بزدل ہوتا ہے، لیکن ہم اتنا موت سے ڈرتے ہیں اور دنیا کی محبت اتنی دل میں بیٹھ چکی ہے کہ ہم ان کے سامنے بزدل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وجوہات بیان فرمائی۔ دوسری حدیث میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قوم میں خیانت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں روب ڈال دے گا۔ جو لوگ امانت ادا نہیں کریں گے، جو خائن ہوں گے، وہ بزدل ہوں گے، کیونکہ جو بندہ خیانت نہیں کرتا اس کا دل قوی ہوتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں گھبراتا۔ اور جو بندہ خائن ہو، جو امانت ادا نہ کرے، وہ بندہ بزدل ہوتا ہے۔ حکمرانوں کے پاس اقتدار امانت ہے اسلام کی، لیکن یہ اس کو ادا نہیں کر رہے، خیانت کر رہے ہیں، تو یہ بزدل ہو گئے۔ ہمارے پاس بھی
اسلام امانت ہے، ہم اس امانت کو ادا نہیں کر رہے۔ صرف پیسہ ہی امانت نہیں ہوتا، گرچہ پیسہ بھی بہت بڑی امانت ہے۔ کسی نے اگر امانت دی ہے کہ آپ کو یہ کام، یہ پیسہ اس کام کے لیے ہے، تو اسی کام کے لیے ہے۔ جب خیانت ہو جائے گی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارے دلوں میں جو کافروں کا رعب آ گیا اور تمہارا رعب ان کے دلوں سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا رعب نہیں ہے، دبدبہ نہیں ہے ان پر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں قبیلے کے اندر فلاں آدمی امانت دار ہے، یعنی اتنی امانت اٹھ جائے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ خیانت کس قدر بڑھ چکی ہے، کس قدر بڑھ چکی ہے۔ جن کے پاس امانت ہوتی ہے وہ امانت کو صحیح ادا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جس کے پاس امانت نہیں، یعنی جو امین نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو آج تو ہیلے بہانے لگا کر مال میں خیانت کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں رہا۔ پہلے تو وہ ایک دینار، ایک درہم، اس کی اتنی قدر کیا کرتے تھے کہ یہ امانت کا ہے تو اس کو بطور امانت ہی ادا کرتے تھے۔ لیکن اب تو لوگوں نے اپنا پیٹ جو ہے اس کو اتنا بھر لیا، پھر بھی یہ بھرا نہیں اور نہ یہ بھرے گا۔ ابن آدم کو اگر 2 سونے کی وادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ تو جب امانت نہیں ہے تو پھر دلوں میں قوت نہیں ہے، جب دلوں میں قوت نہیں ہے تو وجود میں بھی قوت نہیں ہے۔ اور دل کی بات یہ یاد رکھیں، شارحین نے یہاں لکھا ہے کہ دل جو ہوتے ہیں، جیسے دل ہوتے ہیں ویسے ہی پھر ظاہر میں اعمال ہو جاتے ہیں۔ اگر دلوں کے اندر سختی آ جائے، دلوں کے اندر بزدلی آ جائے، دلوں کے اندر میل آ جائے، تو پھر دل جو ہوتے ہیں وہی انسان کے ظاہر اعمال کا سبب بنتے ہیں۔ پھر باہر کے اعمال بھی ایسے ہی ہیں، ظاہر اعمال بھی ایسے ہی ہیں۔ عزیز دوستو، اس بات پہ غور کریں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا پھیلتا ہے اس میں کثرت سے موت ہوتی ہے، جس قوم میں بدکاری پھیل جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ آنکھ بھی بدکاری کرتی ہے، کان بھی بدکاری کرتے ہیں، ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، انسان کے اعضاء جو ہیں یہ بھی بدکاری کرتے ہیں، یہ بھی زنا کرتے ہیں۔ تو جب زنا عام ہو جائے، اللہ اکبر، فرمایا پھر کثرت سے موت ہوتی ہے، اموات کثرت سے ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ بدکاری کیسے پھیلائی گئی ہے۔ اب تو پہلے تو ایک ٹی وی کسی ایک جگہ گاؤں میں دیہات میں ہوتا تھا، لوگ ماں باپ سے چھپ کر گناہ کرنے جاتے تھے ٹی وی دیکھنے کے لیے، آنکھ کی بدکاری۔ لیکن اب تو ہر ہاتھ میں ٹی وی ہے اور ہر وقت موجود ہے، ہر وقت میسر ہے۔ انہوں نے گناہ کو عام کرنے کے لیے اتنے ذرائع استعمال کر لیے ہیں کہ الا قلیل، کوئی خوش بخت، کوئی خوش نصیب ایسا ہوگا جو اس دور میں اس سے بچ جائے، کوئی خوش نصیب ایسا ہو۔ انہوں نے اس کو ہماری ضرورت بنا دیا کہ تمہیں کسی نہ کسی صورت اپنی آنکھ کو خراب کرنا ہی کرنا ہے، زبان کو خراب کرنا ہی کرنا ہے، ہاتھ پاؤں کو خراب کرنا ہی کرنا ہے، تم نے بدکاری کرنی ہی کرنی ہے۔ کون بچتا ہے؟ اور پھر گھروں کے اندر ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص بے حیائی سے بچنا چاہے تو اس کو ایک ہی جملہ کہا جاتا ہے، بیٹا زیادہ دین میں گہرائی میں مت جاؤ، اتنا تو چلتا ہے، شریعت کا پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ارے کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، خاندان کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ رشتہ داریوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کیا ہوا؟ اب اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں نا، الا قلیل کسی آدمی کو عزم ہو جائے کہ چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، خالو، پھوپا، یہ جو رشتے ہوتے ہیں ان سے عورتوں کا پردہ ہے، لیکن بھری مسجد کے اندر سے
یہاں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوں یا ہزاروں بیٹھے ہوں، ان میں سے آپ اٹھائیں، کسی سے پوچھیں ہاں بھائی بتاؤ یہ شریعت کا پردہ آپ کے عمل میں آپ نے قبول کیا کبھی؟ تو جواب نفی میں ہوگا، نہیں جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، آپ دین کو بہت مشکل بیان کرتے ہیں، کچھ تھوڑی چھوٹ ہونی چاہیے، بدکاری کے لیے چھوٹ ہونی چاہیے۔ جب اللہ رب ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتے بیان کر دیے ہیں، تو اب میں اور آپ اپنا اختیار استعمال کریں گے یا رسول اللہ کا حکم مانا جائے گا؟ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی زبان نہیں چل رہی میرا خیال ہے، پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ہمارے نفس کی خواہش چلے گی یا رسول اللہ کا حکم مانا جائے گا؟ کون مانے گا؟ نہیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے جناب۔ آپ بس ٹھیک ہے جمعہ پڑھائیں، آپ 2 رکعت پڑھائیں، ہمیں گھر بھیجیں، ہم یہ سننے نہیں آئے، ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق آپ تقریر کیا کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھوپھی ذات، ماموں ذات، خالہ ذات، چچا ذات، بہنوئی، پھوپھا، خالو، ان سے بھی پردہ؟ پھر تو خاندان کا نظام کیسے چلے گا؟ تو جس رب نے خاندان بنایا ہے وہ نظام پہلے بنا چکا ہے۔ خاندان وہی ہوتا ہے جو رب ذوالجلال نے نظام بنایا اس کے مطابق چلے۔ اور یہ یاد رکھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خالق کی نافرمانی کر کے زندہ رہنا اس سے موت بہتر ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہم کس آسانی کے ساتھ کر جاتے ہیں، ہم نے کبھی شریعت مطالعہ کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھائی کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اور یہ باتیں چھوڑیں آپ، نہیں عزیز دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قوم میں زنا کے راستے بن جاتے ہیں نا اس طرح، تو حضور نے وہ راستے ہی روک دیے ہیں، قرآن کریم نے وہ راستے ہی بند کر دیے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا مسلمان مردوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ بدکاری کا راستہ روک دیا کہ نگاہ جب محفوظ رہے گی تو پھر انسان کی شرم کی چیزیں بھی محفوظ رہیں گی۔ حضور پنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کہنا تو آسان ہے نا، یعنی میں نے جب بتایا آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، اگلی بات سنیں۔ حضور نے فرمایا جو مجھے 2 داڑوں کے درمیان والی چیز، حضور کی شرم و حیا دیکھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوامع الکلم ہے، حضور کا ایک جملہ ہوتا ہے اس میں حضور سارے سمندر پنہا کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو مجھے 2 داڑوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دے، یعنی زبان کی حفاظت کی، زبان سے کفر نہیں کہے گا، زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، زبان سے نفاق نہیں کرے گا، گالم گلوچ نہیں کرے گا، شریعت کا پہرا ہوگا اس کی زبان پر۔ پھر حضور نے فرمایا دوسری چیز، فرمایا جو مجھے 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دے۔ کتنا حیا کا فرمان ہے، کتنی شرم و عفت ہے اس کے اندر۔ فرمایا جو مجھے اس کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ضمانت کون دے گا؟ ضمانت دینے کے لیے راستے بند کرنے ہوں گے، اور وہ راستہ آنکھ کا راستہ ہے، وہ راستہ کان کا راستہ ہے، وہ راستہ فکر اور سوچ کا راستہ ہے، اس کو شریعت مطہرہ کا پہرا دینا ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے اس میں کثرت سے موت واقع ہوگی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ تعالیٰ اس کا رزق منقطع کر دے گا۔ ناپ تول میں جو کمی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا رزق منقطع کر دے گا، ان کا رزق ہوگا بہت لیکن لگے گا کم۔ کمی نہیں آج پیسے کی، تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں، یہی انسان تھے، یہی خاندان تھے، لیکن ان کے ہاں کم پر قناعت تھی تو وہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن آج وافر رزق ہے، لاکھوں لاکھ روپیہ ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن خواہش نفس پوری نہیں ہو رہی، رزق منقطع ہو رہا ہے، برکت اٹھ رہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم عدل نہیں کرے گی، خلاف شرع حکم دے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں خون ریزی پھیل جائے گی، خون بہے گا۔ پھر
آج آپ غور کیجئے، عدالتیں خلاف شرعی حکم دیتی ہیں، نظام عدل موجود نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو پوری انصاف کے نام پہ تحریک ہے، تحریک انصاف، لوگوں کو بیوقوف بنایا تحریک انصاف کے نام پر۔ کون سا انصاف؟ انصاف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کا نظام عدل کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام عدل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے قوم کو دیا تھا، وہ نظام کہاں ہے؟ خود امیر المومنین ہے اور آپ کو عدالت میں طلب کر لیا گیا۔ نیب کے چکر نہیں ہے وہاں پر بیوروکریسی کے چکر نہیں ہے، وہاں پر یہ اس چیز کا چور، اس چیز کا چور، اس چیز کا چور، یہ کچھ نہیں ہے، وہاں خیانت نہیں ہے۔ لیکن نظام دیکھیں آپ کہ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المومنین ہیں، 36 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، ان کو عدالت میں طلب کر لیا گیا۔ قاضی بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المومنین کے ہاتھ میں کوڑا ہے، تو قاضی نے جب فیصلہ کیا تو فیصلہ امیر المومنین کے خلاف کیا۔ امیر المومنین کے خلاف فیصلہ آیا تو قاضی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ یہ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں درہ، یہ میں عدالت میں کیوں لایا ہوں؟ قاضی نے کہا کیوں لائے ہیں؟ کہا اس لیے لایا ہوں کہ اگر تم میری امارت کے رعب کی وجہ سے کہ میں امیر المومنین ہوں تم شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرتے تو یہ درہ میں اس لیے لایا تھا کہ تمہاری میں تواضع کروں گا اس سے، کہ تمہیں میں نے جج بنایا ہے، تمہیں میں نے قاضی اسلام مقرر کیا ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ امیر المومنین کا چہرہ نہیں دیکھنا بلکہ اسلام کا چہرہ دیکھنا ہے، اس لیے میں درہ لایا تھا۔ اللہ اکبر، قاضی نے اپنی جو چٹائی تھی وہ اٹھا دی اور کہا حضور اس کے نیچے درہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے رکھا ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر آج آپ اپنی امارت کا رعب جھاڑ کر مجھے اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی حکم دینے کا کہتے تو اس درے سے میں آپ کی تواضع کر دیتا۔ کہاں ہے یہ انصاف؟ تحریک انصاف سے سوال ہے، باقی جو نظام چلا کر گئے ان سے بھی سوال ہے، جو نظام چلا رہے ہیں ان سے بھی سوال ہے، عدالتوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی سوال ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں آپ اور ریاست مدینہ کی تو اب رٹ لگائی ہوئی ہے، تو بتائیے یہ انصاف کہاں ہے؟ وہ غریب لوگ جن کی نسلیں بھی مقدمے بھگتتی ہیں، وہ لوگ جو جیلوں میں رہ کر اپنی زندگی کے قیمتی ایام وہیں پر، اللہ اکبر، ایسے ایسے جوان ہیں جو ماں باپ کا تنہا سہارا ہیں، کیس بھی کوئی نہیں ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انصاف اور عدل ہے وہ اس وقت مردہ ہو چکا ہے، نظام ہی نہیں ہے۔ یہ جو نظام عدالتی ہے یہ تو ہے ہی، انگریز نے ہمیں دیا اس لیے کہ ان کی عمریں برباد ہو جائیں ان عدالتوں کے اندر، ورنہ اسلام کا جو نظام عدالت ہے وہ اتنا طویل نہیں ہے اور اس طرح کا نہیں ہے کہ سیشن کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، پھر وہاں جانے کے بعد بھی پتہ چلا کہ جی وکیل بک گیا، گواہ بک گئے، جج بک گیا۔ یہ نظام اسلام کا نہیں ہے۔ آپ ذرا تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے جو بیٹھے نا ذرا تھوڑا آگے آ جائیں، وہ باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں دھوپ میں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ مجھے بیچ میں بات روکنی پڑی کیونکہ وہ کافی دیر سے کھڑے ہیں لوگ۔ اللہ درشی پڑھ، اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ جب عدل نہیں ہوگا تو پھر خون ریزی ہوگی، اور کتنا خون اس وطن میں بہہ گیا ہے، نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ کیوں مار رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ کیوں مر رہا ہوں، اس طرح خون بہہ گیا۔ مسلم امہ میں
اس وقت جو سب سے سستی چیز ہے مسلمان کا خون ہی ہے، اور اتنی بے انصافی ہے کہ ایک تو خون ہے کسی بات کے بدلے بہتا، لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کا نعرہ بلند کرے اس کا خون بہا دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک درخواست کروں گا، کبھی ان دنوں میں آپ کا کوئی عزیز لاہور میں رہتا ہو، اس کو ابھی آپ فون کریں اور اس کو کہیں کہ یتیم خانہ چوک کے قریب رحمت للعالمین مسجد ہے لاہور میں، یتیم خانہ چوک کے قریب، وہ علامہ خادم حسین رضوی کی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ آپ اپنے عزیز کو فون کریں کہ آپ ابھی جاؤ، آج جمعے کے دن جاؤ، کل جاؤ، اور جا کر ذرا وہاں دیکھو کہ وہاں جو لوگ زخمی پڑے ہیں، جن کی پیشاب کی نالی بند ہو گئی ہے، جن کی گردن کی ہڈی میں گولی لگی ہوئی ہے، جن کو مسجد کے اندر اس کیفیت میں رکھا ہے کہ کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اور اپنے گھر کے واحد سہارے ہیں، صرف اتنا دیکھ کر آنا ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی جس ملک نے کی ہے اس کے سفیر کو یہاں سے نکال دو، بس یہ جرم تھا۔ ابھی انہوں نے یہ جرم نہیں کیا تھا کہ وہ یہ کہتے کہ گستاخ رسول جو ہے اس کے خلاف تم ایٹمی حملہ کر دو، ابھی یہ جرم انہوں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف اتنا تقاضا کیا تھا کہ سفیر نکال دو، ان کو پھر گولیاں مار دی گئی۔ جو بند کباب کا ٹھیلا لگا کے اپنے بچوں کی روزی کماتا تھا، لیکن اس کے دل میں حضور کی محبت تھی، وہ کہتا تھا نہیں، حضور کی محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سفیر کو نکال دو، اس کو ماتھے پہ گولی مار کے، اس نے تو اللہ کا دیدار کر لیا، اس نے تو رسول اللہ کا دیدار کر لیا، وہ تو جنت کی بشارت جو اسے ملی تھی وہ پا گیا، لیکن تم سوچو تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ رب ذوالجلال، وہ قدیر پروردگار، وہ قہار پروردگار، تم جاؤ اب مدینہ طیبہ کے چکر لگاؤ، لیکن یاد رکھنا حضور پر نور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بارے میں رب ذوالجلال بہت غیرت والا ہے۔ رب اپنے محبوب کے بارے میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور میں اور آپ جس حیثیت میں بھی یہاں بیٹھے ہیں ادھر، ایک بار ضرور سوچیں کہ اللہ تعالی حضور کے بارے میں غیرت مند ہے، میں نے اپنے محبوب کے بارے میں کتنی غیرت رکھی ہے؟ ایک بار ضرور سوچیں، ضرور جس حیثیت میں آپ تاجر کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، ملازم کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، آپ آفیسر کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، کسی حیثیت میں بھی سوچیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے ہم نے کتنی محبت کی ہے۔ بہرحال رسول اللہ نے جو فرمایا وہی ہونا ہے، وہی حق ہے، حضور نے فرما دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور کوئی قوم، کوئی بھی قوم ہے، اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو عہد توڑتی ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرتے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دے گا۔ بد عہدی کا انجام یہ ہوگا کہ ان پر دشمن مسلط رہے گا۔ تو آج ہم پر کون مسلط ہے؟ ہماری فکر پر، ہمارے خیال پر، ہماری تعلیمی اداروں پر، ہمارے گھروں کے اندر بھی دشمن مسلط ہے۔ فکر تو ان کی چل رہی ہے نا، اور دشمن کا تسلط اس قدر بڑھ گیا ہے، اس قدر بڑھ گیا ہے الامان والحفیظ، کہ اس کے تسلط نے آج مسلمانوں کو وہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ جب چاہے جیسے چاہے ہمارے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ دشمن کا تسلط ہے نا، کہ آج پوری ملت اسلامیہ پارا پارا ہو چکی ہے۔ میں جوشیلی تقریر کر کے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، میں فلسطین کے بارے میں تقریر کر کے مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ آپ تقریر اقوام متحدہ میں جا کے کر دیں، کیا تقریر سے اقوام متحدہ مان جائے گی؟ آپ کو اتنا بھی شعور نہیں رہا کہ جو اقوام متحدہ کے نمائندے ہیں انہوں نے مل کر ہی تو عراق اجاڑا ہے، انہوں نے مل کر ہی تو افغانستان اجاڑا ہے، انہوں نے مل کر ہی تو
ہندوستان کو سپورٹ کیا ہے، وہ سارے مل کر ہی تو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اسرائیل کے خلاف ذرا آواز نکالیں تو سارا کفر آپ کے اوپر چڑھ دوڑے گا، انہیں حق حاصل ہے۔ امریکہ کا اسپوک پرسن یہ بیان دے رہا ہے، جب اس سے سوال کیا گیا کہ اسرائیل یہ کام کیوں کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ تو کہا پھر جب فلسطینی اپنا دفاع کر رہے ہیں تو ان کو ان کا حق حاصل نہیں ہے؟ تو اس پر اس نے گول مول بات کر دی۔ تو عزیز دوستو سوچئے، اس وقت یہ تمام مسائل ان کا حل کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں جہاد بھی کریں گے، لیکن پہلے میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔ جہاد کون کرے گا؟ جہاد کرنا کام ہے مجاہدین کا، اور مجاہدین حکومت وقت ان کو حکم دے گی، اور وہ مجاہدین پھر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بلند ہوں گے۔ ہاں ہم مطالبہ ضرور کر سکتے ہیں جہاد کا، لیکن اگلی بات سنیں، یہ ہوا کیوں ہے؟ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی مثال لے لیں، یا دیگر ممالک کے اندر بھی آپ تھوڑا سا نظر دوڑائیں، تھوڑا سا مطالعہ کر کے دیکھیں، تو یاد رکھیے انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کا سیاسی شعور ختم کیا ہے۔ یہ ہے بنیادی وجہ، انہوں نے مسلمانوں کا سیاسی شعور ختم کر دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، 70 سال سے ہماری قوم کی یہ تربیت کی گئی، اور باقاعدہ اس پر اتنی پلاننگ انہوں نے کی کہ محراب و منبر سے بھی یہ آوازیں آئیں کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اقتدار الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ آپ میری بات نہیں سمجھے شاید، یہ ذہن سازی کی گئی کہ اقتدار الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ دین کا کام نہیں کہ وہ اقتدار میں آئے، دین کا کام یہ ہے کہ وہ بس دین کی بات کرے۔ اب سنیں، قرآن سے پوچھیں کہ اقتدار کس کا ہونا چاہیے، اقتدار حاکمیت کس کے پاس ہونی چاہیے، اور حاکمیت اصل میں ہے کس کی، اور اگر اس حاکمیت کو کوئی بندہ تسلیم نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سنیں قرآن، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن مجید فرقان حکیم نے فرمایا، اے محبوب تیرے رب کی قسم۔ کس کی قسم؟ تیرے رب کی قسم۔ وہ تو رب العالمین ہے، لیکن وہ فرماتا ہے محبوب میں رب العالمین ہوں لیکن تیرے رب کی قسم۔ مقام ناز ہے کہ محبوب رب تو ہم سارے جہاں کے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں رسولوں کے رب ہیں، مگر محبوب تیرے رب کی قسم۔ فلا وربک، اللہ اپنی قسم بیان کر رہا ہے، آپ غور کریں اگلی بات کتنی بڑی ہوگی۔ فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں اے محبوب تمہیں حاکم نہ مان لیں۔ حاکم کون؟ رسول اللہ۔ اقتدار کس کے پاس؟ سارے نہیں بول رہے، کیوں؟ اقتدار رسول اللہ کے پاس، معنی یہ کہ اقتدار حضور کے دین کے پاس۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اقتدار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں لینا دینا نہیں، ہم اقتدار کا حصول نہیں چاہتے، اور اقتدار کافروں کے حوالے کر دیا جائے، نظام کفر کے حوالے کر دیا جائے، نظام کفار کے نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے، تو اس کا مطلب قرآن نے کیا فرمایا؟ لا یؤمنون، وہ مومن وہی ہے جس کا شعور اتنا بیدار تو ہو کہ اتنا ظلم، اتنا ستم اور اتنی بزدلی کہ مسلمان خاک و خون میں نہا رہے ہیں، یہاں اقتدار سے کوئی آواز نہیں آ رہی، اور پھر رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس بات پر سمجھوتا کر لیا کہ یہ سیاسی شعور اتنا تم نے اپنا لٹا دیا کہ جاؤ ٹھیک ہے اقتدار کے مزے کوئی اور لے، اسلام جو ہے وہ مسجدوں کے اندر چلا جائے۔ تو یاد رکھیں جب اقتدار میں اسلام نہیں ہوگا تو مسجدوں میں بھی اسلام نہیں بچے گا۔ مسجدوں میں پھر تمہیں ایک اندیکھا وائرس اس کی بنیاد پر تمہیں WHO SOP دے گا کہ
کہ تم نے اسلام پر نہیں WHO کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، عید میں بھی فاصلہ کرنا، معانقہ مت کرنا، ہاتھ مت ملانا، تم نے مسجدوں میں صفیں توڑ کے رکھ دینی ہے، تم نے سارا نظام وہ ماننا ہے جو عالم کفر کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اقتدار جو ان کو دیا ہے. اگر تم یہ مانتے کہ اقتدار حضور کے دین کا ہونا چاہیے، حکومت حضور کے دین کی ہونی چاہیے، تو پھر یہ دن تمہیں نہیں دیکھنے پڑتے. اور یہ یاد رکھیے گا، اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ کے دین کو اقتدار حاصل نہیں تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں بچنا. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے تمہیں منع کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تمہیں کہ تم کتنی ان کی بات مانتے ہو. جب تم نے ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا تو وہ تم سے بہت کچھ منوا لیں گے، اور اس سے بڑھ کر وہ کیا منوائیں گے. وہ کہتے ہیں خبردار اگر تم نے قرآن کریم فرقان حکیم کی جہاد والی آیات پڑھی، خبردار تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہاد والے فرامین پڑھے، خبردار تم نے قرآن مجید فرقان حکیم کی سورہ انفال اگر اپنے بچوں کو سکھائی، خبردار اگر تم نے سورہ توبہ کی آیات پڑھی، غزوہ تبوک کا ذکر کیا، غزوہ حنین کا ذکر کیا، خبردار اگر تم نے غزوہ احزاب کا ذکر سورہ احزاب سے اور بنی قریظہ کا ذکر سورہ احزاب سے کیا، خبردار اگر تم نے بدر کا ذکر سورہ آل عمران سے اور سورہ انفال سے کیا، خبردار یہ باتیں مت کرنا، انہوں نے تم سے منوا لیا ہے. اور وہ محراب و منبر پر بھی قابض ہیں، ان فکروں پر بھی قابض ہیں. تو آج 40 سال ہو گئے پیری مریدی کرتے ہوئے، کسی آستانے سے آواز نہیں آ رہی. وہ کہتا ہے میرے مرید بنو، میرے ہاتھ چومو، مجھے نذرانہ دو، میری بات مانو، میرے تعویذ لے لو، میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، مگر میں جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں کر سکتا. اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ پہرے داری کی بات یوں کر کے نہیں کر سکتا. نہیں عزیز دوستو، بہت کٹھن وقت ہے، حالات بہت نازک ہیں، حالات بہت نازک ہیں، حالات اتنے نازک ہیں. یہ باتیں سنتے ہوئے آپ کو یہاں ڈر لگ رہا ہوگا کہ یار یہ مسجد میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. یار سنیں میری بات، سنیں یار، بعد میں لگا میری بات سنیں. آپ کو یہاں بھی ڈر لگ رہا ہوگا یار مسجد میں یہ جہاد کا لفظ آپ کو اتنا خوفزدہ کر دیا گیا ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 تلواروں کے نام موجود ہیں حدیث میں. تو 11ویں کبھی اس طرح بھی منا لیں، کبھی 11ویں ایسے بھی منا لیں نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تحفے میں، عنایت میں، عطا میں تلوار دی ہے. کبھی ہم نے حضور سے تلوار مانگی کہ حضور کبھی میرے ہاتھ میں بھی وہ شجاعت کی تلوار دے دیں جو سیدنا امیر حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں دی تھی؟ نہیں. بچوں کی خیر اور مال کی خیر، کاروبار کی خیر، ترقیاں سب مانگا. کبھی حضور سے شجاعت اور بہادری بھی مانگی کہ میں کسی گستاخ رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جواب دوں، اور ایسا جواب دوں کہ جو آپ نے فرمایا من سب نبی فقر، کون جواب دے گا؟ تو عزیز دوستو، ختم کر رہا ہوں. میں نے آپ کی فکر پر ایک دستک دینی تھی. آج عید کے جمعے میں نے ایک دستک دینی تھی آپ کی فکر پر. اگر وہ دستک پہنچ گئی ہے تو دروازہ کھل جائے گا. وہ تو آپ نے کھولنا ہے کہ اپنا سیاسی شعور بیدار کریں اور اقتدار رسول اللہ کے دین کے حوالے کرنا ہے. یہ دستک ہے میری. اقتدار عالم کفر کے نمائندوں کو مت دیں، یہود و نصارہ کے نمائندوں کو مت دیں. جو رسول اللہ کے گستاخوں کو جواب نہیں دے سکتے ان کو اقتدار مت دیں. اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، اگر آپ قرآن پر ایمان رکھتے تو قرآن تو یہی فرما رہا ہے کہ حاکم تو رسول اللہ ہے. پھر ان کو حاکم کیوں بنا دیا گیا ہے؟ ان کو آرڈر کیوں چل رہا ہے؟ ان کا نظام کیوں چل رہا ہے؟ یہ دستک ہے آپ کے قلوب پر، آپ کے اذہان پر، آپ کی فکر پر. اور آپ سے التجا ہے یا التماس ہے، جو آپ نام دینا چاہیں. اگر محراب و منبر کی صدا کو آپ
التماس اور التجا سمجھتے تو ہم وہی کرنے کو تیار ہیں کہ خدا کے لیے آنے والی جو قوم ہے، آنے والی جو نسل ہے، اس کو عشق رسول کی خیرات دیں، اس کا سیاسی شعور بیدار کریں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے کہ یہ جو سیاسی شعور کی کمزوری ہے، جو چھین لیا گیا ہے، یہ قادیانیوں کی سازش ہے۔ قادیانی صرف اسی پر کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ سیاست سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم صوفی ہو، تم مولوی ہو، تم پیر ہو، تم نمازی ہو، تم حاجی ہو، تم ذکر کرنے والے ہو، تم حافظ و قاری ہو، تم تاجر ہو، تم ملازم ہو، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاست لٹیروں کے لیے، چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، وطن عزیز پاکستان کا خون چوسنے والوں کے لیے، عافیہ صدیقی کو بیچنے والوں کے لیے، سیاست ان کے لیے جو گستاخان رسول کو جواب نہ دے سکے، اقتدار ان کے لیے، بس یہی وہ دستک ہے۔ تو میں آپ حضرات سے پوچھ بھی لوں، اس دستک کو پہنچنے میں وقت لگے گا یا ابھی آپ کا ذہن کچھ جاگ گیا ہے؟ سمجھے بات کو، کچھ بس اتنی بات کرنی تھی۔ آپ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو وہ عظیم سیاسی شعور دے دے کہ اقتدار رسول اللہ کے دین کے پاس آ جائے۔ آج آپ خاص دعا کیجئے کہ اللہ اقتدار حضور کے دین کو دے دے، پھر آپ کو وہ مناظر دیکھنے کو نہیں ملیں گے جو آج ایک فکر مند مسلمان دیکھ کر خون کے آنسو روتا ہے۔ یقین کیجیے وہ مناظر دیکھنے کو آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر دین کا اقتدار آ گیا نا، پہلی بات تو یہ دین جس دن اقتدار میں آیا اس دن دوسرے دن یا تو مجرم توبہ کر جائے گا یا پھر وہ قانون کی گرفت میں ہوگا۔